الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، حضرات و خواتین، آج کے درس میں جو باتیں میں رکھنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق ہماری نمازوں سے ہے۔ نماز پڑھتے وقت ہم سے بہت ساری خطائیں بھی سرزد ہوتی ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں اور جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں اس کی اصلاح کریں۔ تو نماز میں جو خطائیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں ان میں سے ایک خطا ہے نیت زبان کے ساتھ کرنا۔ بعض لوگ نماز کی نیت زبان کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے وہ الفاظ جو بعض لوگوں کی طرف سے ایجاد کیے گئے ہیں انہیں وہ اپنی زبان کے ساتھ دہراتے اور پھر نماز شروع کرتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ لہذا جو بھی نماز پڑھنی ہو اس کا تعین کرتے ہوئے دل میں اس کا ارادہ کر لیا جائے تو یہی کافی ہے۔ اگر نیت زبان کے ساتھ کرنی لازم ہوتی تو اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھلاتے، اور وہ بھی اپنی نمازوں کو انہی الفاظ کے ساتھ شروع کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اہل علم نے زبان کے ساتھ نیت کرنا اسے بدعت قرار دیا ہے، چاہے وہ شافعی ہو یا مالکی، حنبلی ہو یا حنفی، حتیٰ کہ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لم يقل احد من الائمة الاربعة لا الشافعی ولا غیرہ باشتراط التلفظ بالنیہ وانما النیۃ محلها القلب باتفاقہم۔ چاروں اماموں سے کسی نے بھی، نہ شافعی نے اور نہ کسی اور نے، زبان کے ساتھ نیت کرنا شرط نہیں کہا، بلکہ ان سب کا اتفاق ہے کہ نیت کی جگہ دل ہے۔ تو معلوم یہ ہوئی بات کہ نیت دل میں کرنی چاہیے۔ جب آپ وضو کر رہے ہیں، کون سی نماز کے لیے آپ کی نیت ہے، مسجد گئے، مصلی بچھائے، کھڑے ہونے جا رہے ہیں، یہی نیت دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے۔ اب زبان سے کچھ الفاظ پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا افتتاح تکبیر کے ساتھ کرتے تھے، یعنی نماز کی شروعات تکبیر کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اور جب ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 مرتبہ نماز پڑھی اور ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہی مجھے سکھلا دیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ فکبر ثم قرأ بما تیسر معک من القرآن۔ جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کر لو تو مکمل وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو، پھر قرآن مجید میں سے جو بآسانی پڑھ سکو پڑھ لو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیت زبان کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ضرور اس کی تعلیم دیتے۔ یہ موقع تعلیم کا تھا، اور ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں کہ وہ ایک
ایسے انسان کو جس کو کچھ معلوم نہ تھا نماز کی تعلیم دیتے ہوئے نیت کے سلسلے میں اس کی رہنمائی نہ فرما دیتے۔ بعض لوگ نماز میں اپنے ہاتھ سینے پر نہیں باندھتے بلکہ اپنے پیٹ پر باندھتے ہیں یا ناف کے اوپر یا اس سے نیچے باندھتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان دونوں کو اپنے سینے پر باندھ لیا۔ یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کی ہے۔ اسی طرح طاووس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، پھر ان دونوں کو اپنے سینے پر کس کے باندھ لیتے تھے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، وصححہ الالبانی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے تاہم اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، اسی لیے اس کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، اور مرسل روایت کسی اور کے نزدیک قابل حجت ہو یا نہ ہو، احناف کے نزدیک بہرحال قابل حجت ہے۔ لہذا اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ سینے پر ہاتھ باندھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ سینے پر ہاتھ باندھیں، نماز ایسی پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے۔ نمازیوں سے جو غلطی ہوتی ہے، تیسری غلطی ہے کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نظر اٹھانا۔ نماز کے دوران آسمان کی طرف نظریں اٹھانا درست نہیں ہے، اور اس کے بارے میں حدیث شریف میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی نماز میں آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سخت گفتگو فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوئی بات کہ نماز کے دوران نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا، چاہے کھلی فضا میں نماز پڑھ رہے ہیں آسمان کی طرف اٹھائیں یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں چھت کی طرف اوپر کی طرف۔ ویسے تو نماز پڑھتے وقت آدمی کو چاہیے کہ سجدے کے مقام پر اپنی نگاہ کو جمع کر رکھے، دائیں بائیں ادھر ادھر نہ دیکھے، لیکن بالخصوص اوپر کی طرف اٹھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور آپ نے فرمایا او لتخطفن ابصارهم، ڈر ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں، ان کی بصارت ہی ختم ہو جائے۔ چوتھی غلطی جو ہوتی ہے نماز میں غیر ضروری حرکت۔ بعض لوگ نماز کے دوران غیر ضروری حرکت کرتے رہتے ہیں، کبھی خارش کرتے ہیں یعنی کھجلاتے رہتے ہیں، تو کبھی داڑھی میں ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں، کبھی انگلیاں چٹکاتے ہیں تو کبھی ناخن صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اپنے کپڑے سنوارتے ہیں تو کبھی گھڑی کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اس طرح کی کئی اور بیہودہ حرکات بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ تو یہ سب حرکتیں نماز میں خشوع و خضوع کے بالکل برخلاف ہے۔ جو شخص اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو اس کے بارے میں یقین کر لینا چاہیے کہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو ہرگز ایسی حرکتیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن یقیناً کامیاب ہو گئے جو اپنے نمازوں میں قلب و جوارح کی یکسوئی اور انہماق اختیار کرتے، یعنی ایسے خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں کہ ان کے دل
اور ان کے جسمانی اعضاء سب کے سب اللہ کے سامنے یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہ کھڑے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک خشیت ہوتی ہے، ایک ڈر اور ایک خوف طاری ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1-2 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالی اراکم رافع ایدیکم کانہا اذناب خیل شمش اسکنوا فی الصلاۃ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھتا ہوں کہ جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، تم نماز میں سکون اختیار کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے والوں کو سرکش گھوڑوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جو کہ آرام و سکون سے ٹھہرتا نہیں بلکہ اپنی ٹانگوں اور دم کو بہت زیادہ حرکت دیتا رہتا ہے۔ سکون کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کی دم کی طرح بار بار حرکت نہ کیا کرو، بلکہ نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ کیا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تھے تو دائیں بائیں اپنے ہاتھوں کے اشارے سے بھی سلام کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح تم نماز میں مت کیا کرو کہ جیسے گھوڑے اپنا دم ہلاتے ہیں اس طرح تم اپنے ہاتھوں کو سلام پھیرتے وقت ہلاؤ، اور منع کیا گیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ احناف نے اس حدیث کو رفع الیدین نہ کرنے پر دلیل پکڑی، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ رفع الیدین ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس کے اندر جو غلطی پائی جاتی تھی صحابہ کرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اصلاح کی تھی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ رفع الیدین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ابتدا میں جب اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور اسی طرح سے جب 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت رفع الیدین کرنا یہ ثابت ہے۔ اور یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات دراصل صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تھے تو اپنے ہاتھ کے اشارے سے دائیں بائیں اشارہ بھی کرتے تھے، تو اسی چیز سے منع کیا گیا، اور یہی چیز کانہا اذناب خیل شمس کے معنی میں آتی، گویا کہ سرکش گھوڑوں کی طرح تم دائیں بائیں اپنے ہاتھوں کو کیوں ہلاتے ہو، ایسا مت کرو۔ رفع الیدین میں تو دائیں بائیں ہاتھ ہلائے ہی نہیں جاتے، رفع الیدین میں تو کانوں کی لو یا کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے جاتے۔ 5ویں بات جو نمازیوں سے غلطی ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے تکبیرات انتقال کا نہ کہنا۔ بعض لوگ امام کے پیچھے بالکل ہی خاموش رہتے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ تکبیرات انتقال بھی نہیں کہتے۔ اس کے معنی ہے کہ جب اللہ اکبر کہہ کے امام رکوع سے سجدے میں جاتا ہے یا قیام سے رکوع میں جاتا ہے تو چاہیے کہ ہم بھی اللہ اکبر کہیں ساتھ ساتھ، یا امام کے رکوع کرنے کے بعد ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں۔ ایک دم منہ بند کیے رہتے ہیں، امام جیسے کرتا ویسے کرتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہنا گوارا نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما جعل الامام لیتم بہ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِن صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا۔ بے شک امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لہذا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام کے ساتھ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو امام کے ساتھ جب اللہ اکبر امام کہتے ہیں تو ہم بھی اس طرح سے کہہ کر آہستہ سے رکوع سجود کیا کریں۔ 6ٹھی غلطی جو نماز میں ہم سے سرزد ہوتی ہے کہ ارکان نماز میں عدم اعتدال۔ بعض حضرات ارکان نماز اعتدال و اطمینان سے مکمل نہیں کرتے، بلکہ جلد بازی کا ارتکاب کرتے ہیں، جو نماز کی روح کے سراسر خلاف ہے۔
رکوع میں جاتے ہیں تو پیٹھ اور سر کو برابر کیے بغیر ہی جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر قوموں میں ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. پھر دونوں سجدے بھی جلدی جلدی کرتے ہیں اور ان کے درمیان سیدھے ہو کر اطمینان سے نہیں بیٹھتے. ارکان نماز میں اس بے اعتدالی اور عدم اطمینان کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، بلکہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. کسی آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی یہاں تک کہ وہ رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ کو سیدھا کرے. سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یعنی اہل سنن نے اس کو نقل کیا ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا. اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ رکوع جب کریں تو خوب اطمینان سے، سجدہ کریں تو خوب اطمینان سے، کہ ہر اعضاء جو ہے اپنی اپنی جگہ پر لگ جائیں، جلد بازی اور عجلت سے نماز نہ پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے جو حدیث گزری، جو آپ کے صحابی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ نماز جب پڑھیں تو اطمینان اور سکون سے پڑھیں. اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے نہیں، ابھی سیدھی کمر ہوئی نہیں تھی کہ دھڑ کر کے جو ہے کھڑے ہو گئے سمع اللہ لمن حمدہ کے. اسی طرح سجدے میں گئے نہیں، ابھی سر لگا نہیں تھا کہ فوری جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے. ابھی بیٹھے نہیں تھے، دونوں سجدے کے درمیان پھر سے سجدہ کر لیے. یہاں اس مقام پر دعائیں ہیں، ہم کو چاہیے ان دعاؤں کو پڑھیں. سجدے میں سبحان ربی الاعلی یا دوسری دعائیں پڑھیں. تو جب دعاؤں کو پڑھیں گے سکون اور اطمینان سے تو یقینی بات ہے کہ ہماری نماز میں اطمینان ہوگا. ورنہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جو شخص اعتدال و اطمینان کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بدترین چور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے. تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول کوئی شخص اپنی نماز میں سے کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها او قال لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، وہ رکوع و سجود کو مکمل نہیں کرتا، یا آپ نے فرمایا وہ رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا. یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور صحیح حدیث ہے. ساتویں بات جس میں لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ ہے 7 اعضاء پر مکمل سجدہ نہ کرنا. بعض نمازی سجدہ ان 7 اعضاء پر مکمل نہیں کرتے جن پر سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہہ واشار بیدہ علی عنفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، یعنی پیشانی اور ناک ایک ہی عضو ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اور 2 ہاتھوں پر، 2 گھٹنوں پر اور پیروں کی انگلیوں پر. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشانی کے ساتھ ناک کا بھی زمین پر لگنا ضروری ہے. اسی طرح دونوں پیروں کی انگلیوں کا بھی، جبکہ کئی لوگ صرف پیشانی زمین پر لگاتے ہیں، ان کی ناک اس سے اٹھی ہوئی ہوتی اور یہ غلط ہے. اسی طرح پیروں کی انگلیوں کا زمین پر نہ لگانا بھی غلط ہے. اس طرح سجدہ نہیں ہوتا، اور جب سجدہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. اس سلسلے میں بھی لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، چاہیے اس کی اصلاح کریں. نماز پڑھتے وقت جب سجدہ کر رہے ہیں تو انگلیاں جو ہے قبلہ کی طرف جو ہے مڑی ہوئی ہوں، جھکی ہوئی ہوں، اور دونوں پاؤں ملے ہوئے ہوں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. 8ویں غلطی جو لوگوں سے نماز پڑھتے وقت ہوتی ہے
وہ یہ ہے کہ سجدے میں اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھا دیتے۔ بعض لوگ سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھا دیتے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، صرف ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا چاہیے اور اپنے بازوؤں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، تم سجدے میں اعتدال اختیار کیا کرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بازوؤں کو اس طرح نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ کتے کو دیکھے ہوں گے جب بیٹھتا ہے تو اگلا حصہ جو اس کا ہاتھ ہے اس کو وہ آگے کی طرف بڑھا کر اس طرح بچھا دیتا ہے۔ سجدہ کرتے وقت اس طرح ہاتھ کو مکمل بچھا کر سجدہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ 9ویں غلطی جو لوگوں سے سرزد ہوتی ہے نماز پڑھتے وقت، وہ ہے تشہد میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شہادت کی انگلی کو اٹھانا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تشہد میں ہیں تو جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تبھی انگلی شہادت کی اٹھانی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ جب کلمہ شہادت پر پہنچتے ہیں تو اسی میں بس ایک بار شہادت کی انگلی کو اٹھاتے اور پھر نیچے کو کر لیتے، اور یہ غلط ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے تشہد میں شروع سے لے کر آخر تک اپنی انگلی شہادت کو حرکت دیتے رہتے تھے، جیسا کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ثم رفع اصبعہ ورأیتہ یحرکھا یدعو بہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اٹھایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسے حرکت دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں۔ یہ حدیث سنن نسائی کی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے تشہد میں اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھا کر اسے حرکت دیتے رہتے تھے اور اسی طرح اس کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز بھی ثابت ہے، بہت سارے لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، بس وہی اشہد اللہ الہ جب پڑھتے ہیں تشہد میں اٹھا لیتے ایک بار اور پھر اس کے بعد گرا دیتے۔ یہ عمل درست نہیں ہے، بلکہ حرکت برابر دیتے رہے، جب تک دعا پڑھ رہے تب تک انگلی کو ہلاتے رہنا، آہستہ ہلائیں کہ جلدی جلدی ہلائیں، حرکت دینا ہے۔ اور بعض روایتوں میں، صحیح روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس انگلی کے ہلانے کا کیا فائدہ ہے، تو آپ نے فرمایا لہی اشد علی الشیطان من الحدید، کہ انگلی کا ہلانا جو ہے شیطان پر لوہے کے سلاخ سے اگر مارا جائے تو جتنا تکلیف شیطان کو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ انگلی کے ہلانے سے شیطان کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور تشہد میں ہیں تو نگاہ تو سجدے کے مقام پر ہے، لیکن ذرا سا التفات جو ہے انگلی ہلاتے وقت اپنی شہادت کی انگلی پر بھی رکھنا چاہیے۔ یہ چند غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں جو نمازیوں سے سرزد ہوتی ہیں، اور اس کی اصلاح کی کوشش میں نے کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی نمازوں کو اس طرح ادا کرنے کی توفیق دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ آگے پہنچایا، اور پھر الحمدللہ باقاعدہ یہ تمام باتیں حدیث میں لکھی گئیں اور نقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ حدیث کے مطابق صحابہ اکرام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کے مطابق نماز ادا کریں، اور نماز میں سستی اور کوتاہی نہ برتیں۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔